بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے سورۃ النور کی آیت نمبر 26 کے تحت، کہ جس کی ہم نے دو تفسیریں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آیت کی ورڈنگ تو یہ ہے الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ بالکل اسی طرح والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ ورڈنگ ہے، اور اس کی جو تفصیل یا وضاحت سمجھ لیجئے وہ دو طرح سے ہم نے کی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی اور طبعی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ طبعی طور پہ جس طرح کا بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، چال چلن ہوتا ہے، تو ہم سفر بھی اسی طرح کا ہی منتخب کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک بات نوٹ کریں کہ ایک شخص کے اندر صرف ایک برائی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ اگر کوئی بدکار شخص ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف وہی برائی ہے بدکاری والی، کہ اس کا چال چلن کچھ یوں ہے اور باقی لحاظ سے وہ بالکل پرفیکٹ ہے اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اگر یہ ایسی برائی ہے تو پھر وہ اس کی برائی اس کے ذہن سے، اس کے چال چلن سے، اس کے بولنے کے انداز سے، ہر لحاظ سے اس کی وہ برائی جو ہے وہ چھلک رہی ہوگی، نظر آ رہی ہوگی۔ اسی طرح ایک عورت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک عورت کے اندر صرف یہ برائی ہے بدکاری والی اور باقی لحاظ سے وہ ساری جو ہے وہ بالکل پاکیزہ ہوگی اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ بڑے اچھے کردار کی مالک ہوگی، نہیں۔ وہ اس برائی کی ساری جو شقیں ہیں اس کے باقی چال چلن سے، کردار سے، گفتار سے، انداز سے، اطوار سے وہ نظر آ رہی ہوں گی۔ تو اس لیے اگر آپ اس کے سارے معاملات، بولنے کا انداز بھی، چلنے کا انداز بھی اسی طرح ہے، تو ایک نیک، ایک پاکیزہ نمازی پرہیزی شخص کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ اس طرح کی عورت کو اپنی عزت بنا لے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک نیک شخص ہے، نمازی آدمی ہے، وہ تو اس طرح کے ماحول میں ایک منٹ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، چیز ہے کہ وہ اس انداز کی عورت اپنے گھر میں لے آئے۔ تو یہ ایک اصولی اور نفسیاتی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی اس کی تفسیر کی روشنی میں، کہ اس میں اقوال کی بات ہو رہی ہے کہ جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں وہ پاکیزہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اصل میں بات لگائی جا رہی ہے ان منافقوں کو کہ جنہوں نے اس طرح کی افواہ پھیلائی، کیونکہ وہ ان کے اپنے مائنڈ اس طرح کے تھے، اپنا کردار اس طرح کا تھا، اس لیے انہوں نے مدینے میں اس طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ اور جب کہ جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت پاکیزہ گفتگو کرتے ہیں، ان کے انداز گفتگو میں اور ان کے بول چال میں، ان کے الفاظ میں وہی پاکیزگی، نکھار اور خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اس کی مثال ہم نے شہد کی مکھی سے دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کی مکھی کھاتی بھی اچھی چیز ہے اور نکالتی بھی اچھی چیز ہے، اس لیے مومن سنتا بھی اچھی باتیں ہیں اور بولتا بھی اچھی باتیں ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو پاکیزہ لوگ ہیں یہ ان لوگوں کی باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو کہ ہر وقت اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان پاکیزہ لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کے ہاں بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اب یہاں تک آیت نمبر 26 تک اللہ رب العزت نے جو اصولی باتیں تھیں، کچھ قوانین تھے، وہ آپ کے سامنے رکھے۔ یہاں تک وہ اصول آپ کو دیے گئے تھے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی برائی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کا سد باب کیسے کیا جائے، اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ یہاں تک 3 رکوع میں یہی معاملہ تھا۔ اب چوتھے رکوع میں وہ اصول دیے جا رہے ہیں آپ کو، وہ قوانین دیے جا رہے ہیں، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز دی جا رہی ہیں کہ معاشرے کے اندر برائی کو پھیلنے سے ہی روکا جائے۔ پیچھے 3 رکوع میں کیا بات ہے کہ اگر پھیل چکی ہے برائی تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے، کوئی جرم ہو گیا ہے تو اس کو روکا کیسے جائے۔ اب یہاں آیت نمبر 4 رکوع نمبر 4 سے وہ باتیں اور وہ احکام شروع ہو رہے ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر
ان اسباب کو، ان ذرائع کو ہی روکا جائے جن سے برائی پھیلتی ہے، کیونکہ شریعت جو ہے صرف جرم کا سد باب نہیں چاہتی، بلکہ شریعت جو ہے وہ اسباب کا سد باب بھی کرتی ہے، ذرائع کا سد باب بھی کرتی ہے۔ اس لیے یہ جو اب احکام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ وہ احکام ہیں جن کو آپ معاشرتی احکام کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ اینٹی بے حیائی رولز کہہ سکتے ہیں، کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائی کو روکا کیسے جائے، پھیلنے سے ہی روکا جائے۔ یہ جو احکام چوتھے رکوع سے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ رب العزت کے علم میں، اللہ کے نزدیک 5 قسم کے اسباب ہیں کہ جو برائی کو، بے حیائی کو پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ 5 قسم کے اسباب اللہ کے نزدیک۔ اگر اللہ کے نزدیک اس سے اور بھی کوئی اس سے زیادہ اسباب ہوتے تو وہ بھی اس رکوع کے اندر ذکر کرتے۔ تو اللہ کے نزدیک 5 اسباب ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آنا جانا، کوئی اجازت والا ماحول نہیں ہے، کوئی نوک کرنے والا ماحول نہیں ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کی شخصی تخلیق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، بے تکلف جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا، یہ نہیں پتہ کہ اگلے کی عورت جو ہے وہ اس وقت پردے میں ہے، دوپٹہ بھی سر پہ لیا کہ نہیں لیا۔ تو یہ پہلا سبب ہے بے حیائی کو پھیلنے کا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مرد و عورت کا اختلاط اور آزادانہ میل جول۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ عورت کی بے پردگی، اور محرم اور غیر محرم میں فرق ہی کوئی نہیں۔ جس طرح کا محرم کے سامنے ایک رویہ ہوتا ہے، اسی طرح کا غیر محرم کے سامنے اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے بے حیائی کو پھیلنے کا۔ چوتھا ہے نکاح کو لیٹ کرنا۔ جتنا نکاح کو لیٹ کیا جائے گا اتنے فتنے زیادہ پیدا ہوں گے۔ تو پانچواں ہے جسم کی نمائش اور نظروں کی آوارگی۔ یہ 5 اسباب ہیں اللہ کے نزدیک، اور ان پانچوں کو اللہ نے اس رکوع میں رکھ دیا ہے۔ یہ 5 اسباب ہیں اللہ کے نزدیک جن سے بے حیائی مزید پھیلتی ہے، اس کو فروغ ملتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس رکوع میں آپ کو یہی 5 احکام ملیں گے۔ تو پہلا حکم اس کو پڑھتے ہیں جس میں ہے کہ گھروں میں اگر جانا ہے ایک دوسرے کے تو اجازت لے کے جانا ہے، اگر اگلا اجازت دے انٹر ہونے کی پھر آپ داخل ہو جائیے۔ تو اس میں آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ تم داخل ہو دوسروں کے گھروں میں۔ غیر بیوتکم کا مطلب ہے اپنے گھروں کے علاوہ، مطلب اپنے گھروں میں بھی جانا ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ اپنا گھر ہے، اپنی اہلیہ رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی شریعت دیگر احادیث کی روشنی میں شریعت یہ کہتی ہے کہ بندہ اجازت لے کے جائے۔ جیسے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آیت تو نازل ہو گئی ہے کہ اجازت لے کے جاؤ گھروں میں، تو میں تو اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، تو ماں تو میری ماں ہے، اس میں بھی میں نو کر کے جاؤں، اجازت لے کے جاؤں؟ فرمایا ہاں اس میں بھی اجازت لے کے جاؤ چاہے تمہاری ماں ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو میری ماں ہے، بار بار نہ صحابی اصرار کریں اس بات پہ، وہ میری ماں ہے، اس میں اجازت لینی۔ تو آپ نے فرمایا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھو کہ جس حالت میں تم دیکھنا نہیں چاہتے؟ نہیں یا رسول اللہ، کہا پھر اجازت لے کے جاؤ۔ تو غیر بیوتکم سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بھی جائیں تو نوک کر کے جائے، ایٹ لیسٹ کم از کم سلام لے کے نوک کر کے جائے۔ لیکن بالخصوص دوسروں کے گھروں میں کیا ہے، جب تک اندر سے اجازت نہ ملے کہ آ جائیں تب تک آپ انٹر نہیں ہو سکتے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ تم داخل ہو دوسروں کے گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ 2 کام نہ کر لو، تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت حاصل نہ کر لو، وتسلموا علی اہلھا، اور گھر والوں پہ سلام نہ کر لو۔ 2 کام ہیں، جب تک یہ 2 کام نہ کر لو تم دروازہ پھلانگ نہیں سکتے۔ پہلا کام کیا ہے؟ تستأنسوا۔ تستأنسوا کا ترجمہ تو آپ کو ہر قرآن میں ملے گا لکھا ہوا کہ اجازت حاصل کر لو، جبکہ تستأنسوا کا اصل مفہوم پتہ کیا ہے؟ اس میں اجازت بھی ہے، اور اس کو عربی زبان میں استئناس کہتے ہیں کہ اجازت بھی حاصل کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ معلوم کر لو کہ گھر میں کوئی ہے کہ نہیں، یعنی جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ گھر میں موجود ہے کہ نہیں۔ جب وہ موجود ہی نہیں ہے جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں تو واپس آ جائیے، آپ کو اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تستأنسوا کا مطلب ہے نہ صرف کہ اجازت حاصل کرو بلکہ معلوم کرو کہ اندر گھر میں وہ بندہ وہ شخص ہے جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا یہ ہے کہ وہ آپ کو گھر میں جو ہے وہ بلانا اس پہ راضی ہے کہ نہیں۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم گھر والوں پہ سلام کر لو۔ آج کل جو گھر ایسے بنے ہوئے ہیں بندہ چلا کے بھی سلام کہے نا تو شاید آواز نہ جائے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی دروازہ کھولنے آئے اس کو سلام کرو، جب گھر میں انٹر ہو چکے ہیں پھر سلام کریں۔ یہ جیسے آج کا ریسیور ہوتا ہے، ریسیور اٹھائے تو پوچھے کون ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ نہ بتائیں کہ میں کون ہوں،
آپ بتائیے، آپ کہیے السلام علیکم، پہلے سلام ہو، پھر اس کے بعد تعارف ہو جائے گا. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم سلام کرو گھر والوں پہ. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی گھر میں انٹر ہونے والے کے لیے بھی اور جو گھر والے ہیں ان کے لیے بھی. ظاہر ہے کہ ہر ایک کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو حکم دیا نا شریعت نے، اتنا خوبصورت حکم ہے، اس میں چار دیواری کا تقدس اور اگلے ہر بندے کی، خصوصاً گھر والوں کی پرائیویسی کا تحفظ کیا جا رہا ہے، ان کی جو ہے وہ شخصی تخلیہ کا تحفظ کیا جا رہا ہے. تو فرمایا تم دونوں کے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگلی آیت دیکھیے گا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم گھر میں کسی کو نہیں پاتے، یعنی جس سے ملنا ہے وہ نہیں ہے، یا گھر میں ہے ہی کوئی نہیں کوئی بھی. فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو پھر نہ داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. یعنی گھر میں کوئی ہے نہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ نہیں داخل ہو سکتے، کیونکہ اس وقت جو ہے بالاولیٰ اجازت نہیں ہے گھر میں جانے کی، اس لیے کہ اس میں اور بھی الزام تراشیاں ہو سکتی ہیں. آپ پہ چوری کا الزام لگ سکتا ہے کہ مالک جو ہے وہ آ رہا تھا، آپ اس کے گھر میں ہو کے واپس آ رہے تھے، اس نے کہا لگتا ہے اس نے کوئی جو ہے اندر سے کچھ چیز اٹھا لی ہوگی یا کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہوگا. حالانکہ آپ بڑی وضاحت دیں کہ میں آپ سے ملنے آیا تھا، آپ نہیں ملے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی اجازت کے بغیر چلے گئے. تو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کوئی دلیل نہیں مل گئی کہ آپ بالکل بلا اجازت جا سکتے ہیں، کوئی نہیں ہے گھر میں، نہیں، اس میں بھی اجازت لے کے جائیں. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو فَارْجِعُوا، خوشی سے واپس لوٹ جاؤ. یعنی مثال کے طور پہ آپ گئے ہیں، نوک کیا، آپ ملنا چاہ رہے ہیں، لیکن اندر ممکن نہیں ہے کچھ ملاقات کرنا، وہ بندہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، یا کوئی ایسی مجبوری ہے وہ ابھی ملنا نہیں چاہتا، یا وہ آرام کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی صورتحال بن سکتی ہے. تو آپ کو گھر والے کہیں جی آپ ابھی لوٹ جائیں، تو آپ کسی اور فلاں وقت آ جائیے گا، تو اس وقت ملاقات ہو جائے گی. تو آپ بالکل خوشی کے ساتھ واپس آئیں، اس میں انا کا جو ہے وہ مسئلہ نہ بنایا جائے، اس میں کبر میں آ کے اپنی بے عزتی محسوس نہ کی جائے. تو میں آیا تھا اور جس نے ملاقات نہیں کی، گھر میں ہوتے ہوئے مجھے نہیں ملا، میں دروازے سے واپس پلٹا ہوں، اور اس طرح کے ریمارکس ہوتے ہیں لوگوں کے. اور اس طرح کا دیکھیں، اجازت دینا گھر والوں کا اختیار ہے، ان پر فرض نہیں ہے کہ جو بھی آئے اس کو اجازت دیں، ان کا اختیار ہے. وہ انہوں نے اجازت دے دی تو خوشی سے آپ اندر داخل ہو جائیے، نہیں اجازت دی تو واپس آ جائیے. اس میں لڑنے والی یا اس میں انا کا مسئلہ بنانے والی ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ مفسرین نے کئی مہاجرین صحابہ کے اقوال نقل کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش ہمیں کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم کسی کے دروازے پہ جائیں، نوک کریں، اور اندر سے ہمیں کوئی کہے واپس چلے جاؤ، اور ہم خوشی سے واپس آئیں. کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس آیت پہ عمل کرنے کا موقع مل جائے، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس آیت پہ عمل کرنے کا موقع مل. یعنی اس قدر صحابہ کا حرص ہوتا تھا عمل کرنے پہ. تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم کسی کو وہاں نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو جب تک اجازت نہ ملے تم گھر میں داخل نہ ہو. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، تو فَارْجِعُوا، تو تم لوٹ جاؤ خوشی سے. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ فائدہ مند. یہ دیکھیں آپ اس رکوع کے اندر، جو رکوع چوتھا رکوع ہے، جو بھی حکام آئیں گے نا اللہ یہی بات کہیں گے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. بار بار نا اس طرح کے ریمارکس اللہ دیں گے. ذالک هو ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم کرتے ہو نا اللہ جانتا ہے. آیت کی اینڈنگ دیکھیے گا، جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے. آخری آیت دیکھیے گا آج کے درس کی، فرمایا لیس علیکم جناح، آیت نمبر 29 ہے. فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا، یہ کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو جاؤ، غیر مسکونۃ، جو کسی کی ذاتی رہائش نہیں ہے، جہاں پہ پرائیویسی کا مسئلہ نہیں ہے. ایسے گھر کہ جن میں کسی کی ذاتی رہائش نہیں ہے، وہاں تم داخل ہو سکتے ہو بغیر کسی کی اجازت کے. فیہا متاع لکم، کیونکہ اس میں بھی تمہارا جو ہے وہ فائدہ ہے. یہ وہ کون سے گھر ہیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ ویٹنگ روم ہوتے ہیں اسٹیشن میں، یا بس اڈے ہوتے ہیں، یا مسافر خانے ہوتے ہیں، یا ڈاک خانے، کوئی پارک ہے، یا سراہ ہے کوئی، یا اس طرح کے جو بالکل عوامی جو ہے وہ ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، اس میں کسی کی ذاتی جو ہے وہ ملکیت نہیں ہوتی ہے، ذاتی رہائش نہیں ہوتی. تو اس میں فرمایا کہ اس میں تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اجازت لی جا رہی ہے کسی کی پرائیویسی کے تقدس کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے. تو ایسی جگہوں پہ تو کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی.
عوامی چیز ہوتی ہے، ہر کوئی آتا آ کے بیٹھ سکتا ہے، ویٹنگ روم میں کوئی بھی آ کے انٹر ہو کے بیٹھ سکتا ہے اور انتظار کر سکتا ہے، اپنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، وقت نکال سکتا ہے. تو اس میں کسی کی ذاتی ملکیت ہے نہیں، ذاتی رہائش کسی کی ہے ہی نہیں ہے، تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تدخلوا بیوتا، یہ کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو جاؤ، غیر مسکونۃ، جو کسی کی رہائش نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارے لیے بھی ایک فائدہ ہے، یعنی عوامی ملکیت ہے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی جو تم اپنے دلوں میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ارادے، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور اللہ کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں. اللہ کے لیے منہ سے نکلی بات اور دل میں اٹھنے والا خیال دونوں بالکل برابر ہیں. تو یہ 3 آیتیں اجازت لینے کے احکام کے متعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان کی، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. کل انشاءاللہ آگے چلیں گے اور ساتھ میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اجازت لینے کے جو شرعی آداب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. آیات کی روشنی میں تو ہمارے سامنے آ گئے، لیکن حدیث کی روشنی میں ایک ترتیب کے ساتھ 3-4 نکات ہوں گے، حدیث کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.